الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ آل عمران کے مضامین کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس صورت میں سیدہ مریم علیہ السلام کے آباء و اجداد کا ذکر ہے جو آل عمران کے لقب سے مشہور تھے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور جنگ احد کے بعد کے زمانے میں یہ نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری سورت۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بہت گہری نسبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو شمس و قمر سے تشبیہ دی، یعنی سورہ بقرہ وہ سورج کی مانند ہے اور آل عمران یہ چاند کی مانند ہے۔ فرمایا یہ دونوں صورتیں حشر کے دن دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ سورہ آل عمران اس زمانے میں نازل ہوئی جب اسلام کا غلبہ شروع ہو چکا تھا، اور ایسے حالات میں اہل کتاب کے لیے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلانیہ مخالفت کرنا ممکن نہ رہا تھا، لیکن در پردہ وہ اب بھی مسلمانوں کے شدید مخالف تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر زور دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو اہل کتاب کی سازشوں اور ان کے گمراہ کن منصوبوں سے خبردار کیا گیا کہ جو مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے وہ کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی سازشوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے مسلمانوں کو متحد اور مطیع رہنے کا بھی حکم دیا کہ مسلمان متحد ہو کر ہی اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے ہی ان کی سازشوں کا، ان کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے آغاز میں محکمات اور مشتبہات کے متعلق گفتگو کی۔ محکمات یعنی وہ احکام جو واضح ہیں، فلاں کام کریں فلاں کام نہ کریں، اور مشتبہات وہ صورتیں کہ جن میں اگر ہم جستجو کریں تو ہماری عقل عاجز آ جائے گی۔ تو محکمات پر عمل کا حکم ہے، مشتبہات میں پڑھنے سے ہمیں روکا گیا۔ مثال کے طور پر الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان اپنے تخت پر براجمان ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل واضح ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ پوچھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی صورت کیسی ہے، اللہ کا تخت کتنا بڑا ہے، کس دھات کا بنا ہوا ہے، کہاں ہے، تو اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ یہ باتیں اگر جاننا ضروری ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خود ہی بیان کر دیتا، ان کی وضاحت کر دی جاتی۔ اگر کوئی بات اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے بیان کرنے سے احتراز کیا، بیان نہیں فرمایا، تو یہ اس لیے نہیں کہ وہ خدا نخواستہ بھول گئے تھے، بلکہ وہ بات اس لیے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نظر انداز کر دی کہ وہ بات اسی قابل تھی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی ایک چیز بیان ہی نہیں فرمائی
تو پھر ہم اور آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے؟ آج امت مسلمہ کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ان باتوں میں الجھا دیا گیا کہ جن کے بارے میں اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی. ان میں الجھا کے امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا. امت فرقوں میں بٹ گئی. فرقہ پرستی، فرقہ واریت کا ایک سبب یہ ہے. اس کی میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں. خلیفہ مامون الرشید کا دور تھا، اور اس دور میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ باقاعدہ حیات تھے، اور آپ امت کے بہت بڑے امام. آپ کی دین اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں، اور آپ حق گوئی میں مشہور تھے، جس کی بدولت کئی بار آپ کو حاکم وقت میں جیل میں بھی ڈالا، لیکن آپ حق گو تھے. آپ کے دور میں ایک فتنہ اٹھا جسے کہتے ہیں فتنہ خلق قرآن. یعنی اہل علم کے دو گروہ ہو گئے. ایک کہتا تھا قرآن مخلوق ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے. اس بات پر بحث و مباحثہ مناظرہ شروع ہوا، اور دونوں گروہوں کے حامیوں میں جنگ کا ماحول بن گیا. اس دور میں 1,00,000 بندہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. خلیفہ مامون الرشید نے اپنے محل میں علماء کو جمع کیا کہ مل بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی بات چیت کرو، کوئی حل نکالو. جب دونوں طرف کے علماء جمع ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ بحث و مباحثہ کرتے، ایک دیہاتی شخص کھڑا ہو گیا جو بظاہر پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے سمجھ بوجھ عقل عطا کر رکھی تھی، اور اسے امت کا درد تھا. وہ کھڑے ہو کے پوچھتا ہے مجھے بتایا جائے اس مسئلہ کے بارے میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے. تو اسے بتایا گیا اللہ رب العزت کا اس کے بارے میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے. اچھا تو پھر مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. تو بتایا گیا کہ آپ بھی اس بارے میں خاموش رہے. اچھا صحابہ کا بتاؤ، اہل بیت کا بتاؤ، ان کا کیا موقف تھا. تو بتایا گیا کہ ان کے ادوار میں کیونکہ یہ مسئلہ اٹھا نہیں تھا، لہذا ان کا بھی کوئی فیصلہ موجود نہیں. تو وہ کہنے لگا مجھے بتاؤ جس مسئلے کو نہ اللہ نے بیان کیا، نہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، نہ اہل بیت نہ صحابہ نے اس کے بارے میں گفتگو کی، تم آج اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہو. اور حقیقت ہے کہ ہمارے اکثر مسائل ایسے ہیں، اکثر مسائل ایسے ہیں کہ جو فرع ہیں، دین کی اصل نہیں ہے، جن کے بارے میں قیامت کے دن ہمارے سے پوچھا بھی نہیں جانا. ان مسائل میں الجھا کر اتنا الجھا دیا گیا کہ اس کے اوپر قتل و غارت گری تک ہو چکی ہے، امت ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے. تو یہ متشابہات سے ہمیں بچنے کا کہا گیا کہ جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں بیان کیا، تم اس میں کیوں پڑھتے ہو. ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بہت دور سے ایک شخص آیا، اور اس نے وہ آیات اکٹھی کر رکھی تھی جو متشابہات کا درجہ رکھتی، اور اس نے ان آیات کے بارے میں سوالوں کو بھی ایک لمبی فہرست بنا رکھی تھی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مسافر نے وہ آیات پڑھی، اور ان متشابہات کے بارے میں اس کے پاس جو سوالات کی فہرست تھی اس نے وہ بھی پیش کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ شخص تو ان امور کی طرف جھکا ہوا ہے کہ جن میں داخل ہونا اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسب ہی نہیں سمجھا. تو آپ ایک چھڑی لے کر آپ نے اس کی خوب پٹائی کی، اور پھر فرمایا بتا اب تجھے سمجھ آئی اس کی. تو کہتا ہاں آ گئی. حقیقت ہے کہ آج کے دور میں اگر حضرت عمر ہوتے تو ان تمام لوگوں کی خوب پٹائی ہوتی،
کہ جو ان متشابہات میں پڑھ کے جنہوں نے امت کے ٹکڑے کر دیے ہیں، لوگوں کے ذہن وہ ایک دوسرے کے خلاف ایسے متنفر کر دیے ہیں کہ کوئی کس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو متشابہات اور محکمات کا بیان ہے سورہ آل عمران کے شروع میں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کر دیں اور اصل مراد کا پتہ لگائیں، حالانکہ اصل مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں دسترس رکھتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے، وہ ان کے پیچھے نہیں بڑھ کے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں، یعنی ہمارا اس پر ایمان ہے۔ مطلب کیا ہے وہ اللہ جانے، بس ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ اہل علم کی صفت ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے سورہ زلزال کی آخری 2 آیتیں پڑھی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس آیت کو ہم میں سے اکثر لوگ کئی بار پڑھا، کئی بار سنا ہوگا، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے گزر گئے۔ پڑھے لکھے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے ترجمہ پڑھ لیا ہو، لیکن اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن یہ آیت اس صحابی کے دل میں اتر گئی۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس پوری زندگی مجھے کافی ہے۔ تو یہ آیت محکم ہے اور اس پر عمل محکم، اور ارادہ یعنی عزم بالجزم ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، تم بھی اس کو مبہم رہنے دو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ ہمیں متشابہات کی قرید میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کا جاننا اگر ہمارے لیے ضروری ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا علم ضرور عطا کر دیتا۔ اس کا بتایا جانا کیونکہ ضروری نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔